السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے۔ تم جو آئے زندگی میں قسط نمبر 22۔ ویسے کتنا مزہ آئے گا نا، دو دو دادیاں ہو جائیں گی، دونوں سوتنوں کی آپس میں ٹھنی رہے گی۔ وہ کہیں گی میری حکومت ہو اور یہ کہیں گی میری ہو۔ گھر میں ہر وقت ایک ماحول سا بنا رہے گا اور دادا جانی جب باہر سے آیا کریں گے تو دونوں آپس میں جھگڑا کریں گی۔ ایک کہے گی آج میرے ساتھ ساتھ کھانا کھائیں تو دوسری کہے گی نہیں میرے ساتھ۔ اس بحث میں بات ہاتھا پائی تک جا پہنچے گی۔ دونوں ایک دوسرے کے بال اور منہ نوچ رہی ہوں گی، چیخو پکار ہو رہی ہوگی۔ ملازم اور گھر والے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ ان کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ کر آپ کو پکڑ لیں گی۔ آپ کی دوسری بیوی کہے گی چل پھڑنی حاجرہ، اون سارا فساد ایدا ہی پھیلایا ہوا ہے، اور آپ کو پکڑ کر آپ کی پٹائی کر دیا کریں گی۔ قمیض کے گریبان اور اپنی اپنی طرف کھینچنے کے چکر میں بازو بھی پھٹ چکے ہوں گے۔ منہ پر جا بجا ناخنوں کے نشانات ہوں گے۔ آپ کا سر بھی آدھے بالوں سے محروم ہو چکا ہوگا۔ بڑی مشکل سے آپ جان خلاصی کروا کر نکلیں گے۔ گھر میں ہر وقت کی فری انٹرٹینمنٹ میسر ہوگی۔ جب جب آپ دونوں سے پٹ کر باہر نکلا کریں گے تو لوگ آپ سے آپ کی حالت کے بارے میں پوچھا کریں گے تو آپ بڑے فخر سے سینہ پھلا کر بال سیٹ کرتے ہوئے کہیں گے کہ ان بیوقوف عورتوں کو جب تک دو لگاؤں نا ان کو چین نہیں پڑتا۔ ڈائننگ ٹیبل پر صرف امثال کی فراٹے بڑھتی زبان سنائی دے رہی تھی۔ باقی سبھی اپنے اپنے کہکے چھپانے کے چکر میں سرخ ہو رہے تھے۔ ان سب کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے امثال ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا خیال ہے دادا جانی؟ پھر کب سے لڑکی بوڑھی دیکھنے کے لیے نکلے؟ امثال نے سب کو خاموش پا کر کہا، پتر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی طرح اسی دادی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لو؟ شادی کے بعد کا جس طرح کا تم نے نقشہ کھینچا ہے نا، میری گزری ہوئی اور آنے والی 7 نسلوں کی بھی توبہ جو دوسری شادی کے بارے میں سوچیں۔ پتر اس گاؤں میں اور باہر دنیا میں میری بڑی عزت ہے جس کی تم نے باتوں ہی باتوں میں دہی بنا کر رکھ دی ہے۔ اگر شادی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مصطفیٰ شاہ کی بیچارگی سے بھرپور آواز سن کر سب کا کپ کا رکا کہکا بلند ہوا۔ بابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، کہیں نہ کہیں اگر ہمارے دل میں بھی دوسری شادی کی خواہش تھی تو تمہاری بات سن کر اندر ہی کہیں اپنی موت آپ مر چکی ہے۔ قاسم شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، اگر آپ بھی نہ مرتی تو کیا کرتی؟ بھائی جان، لالہ رخ برتن سمیٹتے ہوئے کہا، اچھا اگر نہیں کرنی تو ہماری پرانی دادی کے ساتھ ہی صلح کروا دیں۔ مجبوری ہے، سب سے بڑا ووٹ ہے وہ ہمارا اس گھر میں۔ امثال دکھی لہجے میں کہتی بی جان کے گلے لگی، چل ہٹ، کوئی نہیں کرنی میں نے صلح۔ کیسے مجھے چھوڑ کر نئی دادی کا پلان کر رہی تھی، غدار کہیں کی۔ بی جان نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، پلیز نہ مجھے پاگل بیوقوف نادان سمجھ کر معاف کر دیں۔ نہ، انہوں نے صفا چٹ انکار کیا۔ ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ دادا جانی آپ نئی والی کا ہی بندوبست کریں۔ امثال اپنی چیئر پر بیٹھی، اچھا چل، کیا معاف کیا یاد کرے گی، کیسی سخی دادی سے پالا پڑا تھا۔ سب کو ہنستا مسکراتا اور خوش دیکھ کر بی جان آسودہ سے مسکرا دی۔ آپی میں بور ہو رہی ہوں،
ذروہ نے امثال کے پاس لان میں گھاس پر بیٹھی ٹی وی دیکھ لو۔ امثال نے بک سے نظر اٹھا کر کہا اور دوبارہ مصروف ہو گئی۔ اوہو آپو چھوڑے نا، پھر پڑھ لیجئے گا۔ ذروہ نے بکس اس کے ہاتھ سے پکڑ کر سائڈ پر رکھی۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ امثال نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ بولو۔ وہ آپو اوپر دیکھیں، مجھے نا وہ والے امرود لینے ہیں۔ ذروہ نے امرود کے درخت کی طرف اشارہ کیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ چلو میں نیچے پھینکوں گی، تم کیچ کرتی جانا۔ امثال کہتے ہوئے درخت پر چڑھی۔ ابھی اس نے 4 امرود ہی اتارے تھے کہ گیٹ سے عادل کی پولیس جیپ آتی دکھائی دی۔ تو ذروہ تو عادل کو جیپ سے اترتا دیکھ کر ہی گدھے سر سینگ کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ ذروہ میں پھینکنے لگی ہوں۔ یار کیچ کرو نا، نیچے گر کر خراب ہو رہی ہیں۔ امثال نے امرود نیچے زمین پر گرتے دیکھ کر کہا۔ یار جواب تو دو، ہوں ہاں ہی کر دو، کھانے بیٹھ گئی ہو کیا؟ امثال اسے مسلسل آوازیں دے رہی تھی مگر وہ وہاں ہوتی تو جواب دیتی۔ البتہ عادل اس کی آواز سن کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ پھینکو میں کیچ کرتا ہوں۔ نیچے سے عادل کی آواز سنائی دی۔ وہ جو ڈھیلے انداز میں نیچے جھکی ذروہ کو تلاش کر رہی تھی، عادل کی آواز پر اچھلی۔ توازن برقرار نہ رہنے کی وجہ سے نیچے کھڑے عادل کے قدموں میں آ گری۔ اس کو اس طرح گرتا دیکھ کر عادل کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ حد ہے بندہ بتا ہی دیتا ہے، یہ پولیس والوں کی طرح چھاپے مارنے کی کیا تک بنتی ہے؟ امثال نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ عادل نے پوچھا۔ کشمیر آزاد کروانے کے لیے مختلف ممالک کے سربراہان سے رابطہ کر رہی تھی۔ ہائے، امثال نے کمر مسلتے ہوئے کرہ کر کہا تو عادل مسکرایا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کہیں تم اس بنگالی بابا سے مل کر تو نہیں آ رہے جو محبوب آپ کے قدموں والا تعویذ دیتا ہے؟ لیکن اس صورت میں آپ کو اپنے محبوب کے پاس جانا چاہیے تھا۔ امثال نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میرا محبوب تھوڑا بدتمیز اور خاصا سر پھرا ہے، اس پر کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا بھی تو وہ قدموں میں نہیں، الٹا گلے پڑے گا۔ عادل اس کے پیچھے چل پڑا۔ ادا تو محبوب کا روگ بھی پالا ہوا ہے ایس پی صاحب نے۔ میں تو ایویں آپ کو کھڑوس اور خوش مزاج بندہ سمجھتی رہی۔ امثال نے حیران ہوئی ویسے کیا کرتا ہے؟ اس سے ایک قدم آگے چلتی امثال نے رک کر رازداری سے پوچھا۔ کون؟ عادل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ کا محبوب اور کون؟ امثال نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ تنگ کرتا ہے لوگوں کو، ناک میں دم کر رکھا ہے اور مجھے تو تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈسٹرب بھی کرتا ہے۔ اس نے مسکراتی ہوئی امثال کے گال پر پڑتے ڈمپل کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ چھوڑ دیں، پاگل لڑکی محبوب چھوڑے تھوڑی نہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو آخری سانس تک نبھائی جاتی ہے، اور بگڑے ہوئے تو کچھ زیادہ ہی خاص اور دل کے نزدیک ہوتے ہیں، تو سدھار لیں۔ امثال نے اپنی تئیں مشورہ دیا تھا، اس کے سدھرنے کے چانسز نہیں ہیں اب، اور ویسے بھی مجھے وہ بگڑا ہوا ہی اچھا لگتا ہے، اس کی شرارتوں اور ہنسی کی عادت ہو گئی ہے۔
اب تو اگر وہ خاموش بیٹھا ہو تو تشویش سی ہونے لگتی ہے۔ عادل نے مسکاتے لہجے میں کہا تو امثال رک کر پوری کی پوری اس کی طرف گھومی۔ آپ کہیں نشہ وشا کر کے تو نہیں آئے نا جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ امثال نے اس کا جائزہ لیا۔ استغفر اللہ۔ عادل کے کہنے پر امثال بنی تھی۔ اچھا، مجھے ملوائیں گے نہیں اس سے؟ امثال نے اشتیاق سے کہا۔ ہاں بالکل، تمہیں نہیں ملواؤں گا تو اور کس سے ملواؤں گا؟ پہلے مجھے دادو سے تو بات کر لینے دو۔ بالکنی میں کھڑی ختیجہ بیگم ان کو یوں باتیں کرتا دیکھ کر دل ہی دل میں دونوں کی نظر اتارتی نیچے چلی گئیں۔ سلے آ جاؤ نا، میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ پورچ میں گاڑی کے پاس کھڑے بازل نے بیزاری سے کہا۔ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ چونکیاں ہوا۔ بازل، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ امثال نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، شاید بخار ہو گیا ہے۔ امثال نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا تو تم ایسا کرو، تم رہنے دو، میں اکیلی چلی جاتی ہوں، بس اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر واپس آ جاؤں گی۔ امثال نے اس سے چابی لی۔ پکی بات ہے نا؟ بازل نے کہا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی امثال نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ابھی وہ گاؤں کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ اسے ایک گاڑی کھڑی دکھائی دی جس کے پاس ایک نوجوان اور ایک بزرگ کھڑے تھے۔ ان کو کراس کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ شاید انہیں ہیلپ کی ضرورت ہے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے گاڑی ریورس کی اور ان کے پاس جا کر روکی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ امثال نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ نوجوان نے کہا۔ کیا میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ امثال نے گلاسز حجاب پر اٹکائیں۔ نہیں شکریہ، ڈرائیور کو فون کر دیا ہے، وہ آتا ہوگا۔ نوجوان نے کہا۔ پتر، یہ ہمیں ذرا شہر تک تو چھوڑ دو۔ اس سے پہلے وہ گاڑی آگے بڑھتی ایک بزرگ خاتون نے گاڑی سے نکلیں تو دونوں مردوں نے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، آ جائیں، امثال نے ڈور ان لاک کرتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ ایک 23-24 سالہ لڑکی بھی تھی۔ وہ دونوں اور نوجوان پیچھے بیٹھ گئے۔ انکل، آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ امثال کہاں زیادہ دیر تک چپ رہ سکتی تھی۔ بیٹا، ہم لوگ اسی گاؤں میں رہتے ہیں، جمال شاہ نام ہے ہمارا۔ یہ میرا پوتا صدام شاہ ہے، ساتھ میری پوتی سدرا اور میری بیوی ثریا شاہ ہے۔ بزرگ آدمی نے اپنا تعارف کروایا تو امثال کا پاؤں بے اختیار بریک پر گیا۔ جمال شاہ کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا، جبکہ پیچھے بیٹھے ان تینوں کے سر پر اگلی سیٹوں سے ٹکرائے تھے۔ امثال نے چونکہ سیٹ بیلٹ لگایا تھا اس لیے وہ سکون سے بیٹھی رہی۔ گہری سانس بھر کر اس نے دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کی۔ میں امثال شاہ، راسم شاہ کی بیٹی۔ امثال کا تعارف کروانے کا انداز ہمیشہ شاہانہ ہوتا تھا۔ ہم جانتے ہیں بیٹا آپ کو، جمال شاہ نے کہا۔ اوہ، تو ہم سے پہلے ہمارا تعارف پہنچ چکا ہے، اس کا مطلب خاصے مشہور ہیں۔ بہت کچھ سن چکے ہیں، ہاں بہت کچھ سن چکے ہیں، بہت سے لوگوں کی زبانی، جمال شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بس انکل کبھی غرور نہیں کیا، امثال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاجرہ کیسی ہیں؟
سریا شاہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے وہ۔ ویسے آنٹی، آپ کے لہجے میں فکر بتا رہی ہے ان کا اور آپ کا رشتہ محض دیورانی جٹھانی کا نہیں ہے۔ ٹھیک کہا پتر، ہم دونوں صرف دیورانی جٹھانی نہیں بلکہ سکی بہنیں بھی ہیں۔ سریا شاہ کی بات پر امسال کا منہ کھلا۔ شوق پہ شوق مل رہے تھے۔ او مائی گاڈ، آنٹی آپ ہاجرہ ڈارلنگ کی بہن ہیں؟ ہاں پتر، اور بھی بہت سے گہرے رشتے ہیں ہمارے آپس میں۔ اتنا کچھ تعلق نہیں تھا ہمارا، بس ماضی کے کچھ غلطیوں نے ہمیں کوسوں دور کر دیا۔ دیواریں صرف گھروں میں ہی نہیں بنی، دلوں اور رشتوں میں بھی کھڑی ہو گئی ہیں۔ سریا شاہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ تو آپ لوگ منا لیتے؟ امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ مصطفیٰ اس وقت بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ انہیں صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ وہ ہم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ لوگ بار بار جاتے، غلطی تھی تو مانتے ہوئے ازالہ بھی کرتے تھے۔ ازالہ تو سبھی کرتے جب وہ ہماری بات سنتے۔ ہم ہر قسم کی سزا بھگتنے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے دھتکار دیا تھا۔ جمال شاہ نے مایوس کن لہجے میں کہا۔ تو ڈھیٹ بن جاتے۔ یقین جانیں کبھی کبھی ڈھیٹ بن جانے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ انتہائی کوئی اعلیٰ قسم کی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بار بار جاتے، کبھی نہ کبھی تو ان کے دل نرم پڑ ہی جاتے۔ ہاں، اس سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو شرمندگی ہوتی یا بے عزتی ہوتی۔ بے عزت ہوتے، لیکن تھوڑی سی بے عزتی سے اگر رشتے تو بچ جاتے تو کوئی مہنگا سودا نہیں تھا۔ ویسے بھی میرے نزدیک بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے۔ عزت تو آنی جانی شے ہے۔ اتنے دنوں میں مجھے اتنا تو اندازہ تو ہو گیا ہے کہ آپ کے بیٹے سے زیادہ دکھ آپ لوگوں نے پہنچایا ہے انہیں۔ بیٹی تو برباد ہوئی تھی، ساتھ میں ان کا بیٹا بھی ہے۔ سال تک دور رہا، نواسا نواسی ساری زندگی ددیال کے پیار سے محروم رہے۔ خاندان کی باتیں الگ سننے کو ملیں اور اوپر سے آپ لوگوں کی بے رخی اور بے پرواہی۔ چلیں، آپ لوگ پہلے کچھ نہیں کر پائے، اب تو کر سکتے ہیں نا؟ ایٹ لیسٹ اپنے پوتا پوتی کو لے کر ہی کچھ مداوا کر دیں، ان کا کچھ گلہ تو کم ہو۔ ان کے لیے نہ صحیح اپنے پوتے پوتی کے لیے ہی کچھ سوچ لیں۔ مکمل نہ صحیح ان کی کچھ محرومی ہی کم ہو جائے۔ امسال نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ چاروں حیران تھے۔ کہاں انہوں نے لاابالی اور لاپرواہ امسال کے بارے میں سنا تھا؟ اتنی حساس اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتی وہ انہیں کوئی اور ہی امسال لگی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سریا شاہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ شاید نہیں، میں یقیناً ٹھیک ہی کہتی ہوں آنٹی، امسال نے دوبارہ اپنے ٹون میں آتے ہوئے کہا۔ آنٹی نہیں، دادی یا نانی کہو، تمہاری دادی کی عمر کی ہوں۔ دراصل میرا لائف تھوڑا فلمی سی ہے۔ بچپن سے ماما بابا سے پوچھتے تھے ننیال ددیال کے بارے میں، لیکن وہ کچھ نہیں بتاتے تھے۔ پھر اچانک ایک دن میرے ددیال دریافت ہوا۔ مجھے لگتا ہے ایسے ہی کسی دن میرا ننیال بھی کہیں سے نمودار ہوگا، اس لیے دادی تو میری آلریڈی ہیں، تو نانی آپ کو کہہ نہیں سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کل کو میری نانی دریافت ہو جائے اور اسے برا لگے کہ میں نے ان سے پہلے ہی کسی کو نانی بنایا ہوا ہے، اس لیے آپ آنٹی پر ہی گزارا کر لیں۔
امثال نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ تمہاری ماں اور خالہ کیسی ہیں؟ ثریا شاہ کے لہجے میں حسرت تھی، جسے بھانپ کر امثال چونکی تھی۔ کیا اور بھی کچھ ایسا ہے جس کا مجھے علم ہونا چاہیے لیکن میں نہیں جانتی؟ امثال نے بیک ویو مرر سے ثریا شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے گڑبڑاتے ہوئے رخ پھیر کر کہا۔ تو امثال نے جانچتی نظروں سے انہیں دیکھا۔